आज हम बात करेंगे लाइट हाउस पर। ये वो लाइट हाउस जहाँ पे निगरानी के लिए एक बंदे को बिठाया जाता है जिसको माहाना 32 करोड़ रुपए सैलरी दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 माह का 96 करोड़ रुपया। मतलब ये कि 1 अरब रुपए से थोड़े से पैसे कम। लाइट हाउस की बहुत सी वीडियो सामने आ चुकी हैं, आपने कई मरतबा इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। हम इसमें कुछ आपके सामने नया रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस लाइट हाउस में जिसका तज़किरा किया जा रहा है 32 करोड़ रुपए माहाना आपको अदा किए जाते हैं और 96 करोड़ रुपए 3 माह के अदा किए जाते हैं। इसी तरह से एक और भी जॉब है, वो जॉब तो नहीं है लेकिन एक तरह का इनाम है। आपको 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे एक कमरे में गुजारने होते हैं। वो साइलेंट हाउस है, वहाँ पे मुकम्मल खामोशी है। वहाँ पे आप 5 घंटे गुजारेंगे तो आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। कितने मिलेंगे? 20 लाख रुपया सिर्फ 5 घंटे गुजारने के। लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई भी शख्स 55 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजार सका सवाए एक के। वो कौन था जिसने ये इनाम हासिल किया, उस पे आखिर में बात करेंगे। अब चलते हैं लाइट हाउस की तरफ। लाइट हाउस के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। लगता है कि लाइट हाउस में बत्ती जलाए रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आजमाइश है और इम्तिहान है। बहरहाल आप लोग 32 करोड़ रुपए सिर्फ इस वजह से कमा सकते हैं कि आपने वहाँ पे मौजूद होना है, लाइट हाउस के अंदर होना है और ये समंदर के अंदर 32 किलोमीटर है। वहाँ पे आपने लाइट को बुझने नहीं देना। तो ये क्या किसी शख्स की वाकई ज़रूरत है या फिर इसको आजमाइश बनाकर पेश किया जा रहा है? बहरहाल आप लोग 32 करोड़ रुपए माहाना कमा सकते हैं। इसमें आपका वीज़ा शामिल है, टिकट शामिल है, आपकी रहाइश और आपका खाना पीना सारा कुछ इसी में शामिल है और ये सारा कुछ फ्री दिया जाएगा आपके 32 करोड़ रुपए माहाना में से और 96 करोड़ रुपए 3 माह की सैलरी में से 1 रुपया भी इस मद में नहीं काटा जाएगा। कोई वहाँ पे आप पर आर्डर चलाने वाला नहीं है। जब चाहें सो जाएं, जब चाहें जो मर्जी करें, जागें, बैठें, उठें, बाहर देखें, अंदर देखें, मछलियाँ पकड़ें, उनको खाएं, खाना बनाएं, चाय पिएं, जो भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं। ये लाइट हाउस समंदर में 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अंदर आपने ड्यूटी करनी होगी। आपको माहाना 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहले आपने इसमें काम क्या करना होता है? आपने यहाँ पर लाइट को ऑन रखना होता है, लाइट को ऑफ नहीं होने देना और जो मर्जी करें लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे ले जाया जाता है। यहाँ ले जाने से पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है कि 3 महीने तक आप लोग यहाँ पे जॉब करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ना तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी, ना वहाँ पे आपका मोबाइल चलता होगा। जाहिर सी बात है, एक बंदा एक जगह के ऊपर एक कमरे में बैठा है तो वहाँ पर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ज़हनी मरीज हो जाता है। रकम भी तो बड़ी है, पूरे 96 करोड़ रुपए 3 माह के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नात भी हैं। एक तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे समंदर की लहरें नहीं छोड़ती, खौफनाक आवाज़ें आती हैं। रात को ये लहरें कभी कभी इतनी ऊंची हो जाती हैं कि लाइट हाउस की बिल्डिंग के ऊपर से गुजरना शुरू कर देती हैं, कमरे तक पानी आ जाता है। इस बुनियाद पर यहाँ पर कोई ड्यूटी करने के लिए मकामी शख्स तैयार नहीं था। आइसलैंड की गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे मुल्क का कोई भी बंदा ये जॉब नहीं करना चाहता तो उनकी तरफ से फिर पूरी दुनिया में बताया गया, इश्तिहार दिया गया, पूरी दुनिया से लोगों को मदऊ किया गया कि आइए यहाँ पे नौकरी कीजिए। 32 करोड़ रुपया माहाना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ड्यूटी कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। और वो मुसलसल 3 महीने वहाँ पर ड्यूटी करेगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर आसेब ज़्यादा चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम रात को सोते हैं या दिन को सोते हैं तो खौफनाक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वो कहते हैं जो वहाँ पे ड्यूटी करने गए थे और वहाँ से भाग कर चले आए, ज़्यादातर कि वहाँ पे खौफनाक चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ हौलनाक आवाज़ें भी आती हैं, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर लाइट वहाँ पे ऑफ हो गई और 15 मिनट के अंदर आपने उसको ठीक नहीं किया तो 32 करोड़ रुपए में
سے آپ کے 5 کروڑ روپے مائنس کر کے سیلری دی جائے گی۔ لائٹ ہاؤس جس کی بات کر رہے ہیں یہ تاریخی چٹان ہے، یہ تاریخی لائٹ ہاؤس ہے، یہ بہت بڑا پرانا ہے۔ اس کا جو پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ہے وہاں پر 472 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، نہ وہ زخمی ہوئے تھے، نہ انہیں کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچایا تھا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا، اس کے باوجود ان کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں میں سے صرف اور صرف 3 لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور تینوں کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ وہ کیسے کامیاب ہو گئے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک ان میں ثاقب اویسی نام کا بندہ ہے، وہ 3 مہینے وہاں گزار چکا ہے، اب اس کو آپ 100 کروڑ روپے کی آفر کرو تو وہ بندہ کام نہیں کرے گا۔ ثاقب کہتا ہے کہ میں یہاں پہ ڈیوٹی نہیں کروں گا، میرے باپ کی، دادا کی، پردادا کی 7 پشتوں کی توبہ، میں یہاں پہ دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، اوپر سے سمندر بڑا پیارا لگ رہا تھا، ماحول اور ٹھنڈی ہوائیں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ وہاں 3 مہینے کا سٹاک میرے پاس راشن پڑا ہوا تھا، کچھ ایسی سہولیات بھی تھی کہ میں مچھلی کو بھی پکڑ لیتا تھا، انجوائے کرتا تھا۔ 2-3 دن تو سب ٹھیک رہا، اس کے بعد میرے ساتھ بہت ہولناک خوفناک صورتحال پیش آنے لگی۔ رات کو جب میں سوتا تو وہ ایسی چیز میرے کمرے کے اندر نمودار ہوتی جو بالکل دیکھنے کے لائق نہیں تھی، اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسی خوفناک چیز آ جاتی کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک چٹان کے اوپر اتنی اونچائی پہ نہ تو بندہ بھاگ سکتا ہے، نہ کسی کو آواز دے سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سامنے موت، پیچھے موت، آگے موت، اس طرف موت، اس طرف موت، اور نیچے بھی موت، اوپر بھی موت، ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کرے گا بندہ؟ شتاک ہو جاتا ہے بندہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کریں۔ پینے کے لیے پانی کے علاوہ جوس اور فروٹ بھی۔ اب ایسے کہتے ہیں کہ میں ساتھ رہ گیا تھا، تیسرے دن نہ فروٹ تھا نہ جوس تھے، تاہم پانی اور خشک راشن غائب نہیں ہوا تھا، باقی چیزیں پینے والی کھانے والی غائب ہو گئیں۔ یہ خواب تھا یا جنات کی حرکت تھی؟ مجھے 2 لوگوں نے پاؤں اور بازوؤں سے پکڑا، میرے جسم کو جھلاتے ہوئے لہراتے ہوئے سمندر میں پھینک دیا، تاہم اگلے لمحے میں اپنے سونے کی جگہ پر موجود تھا، میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ یہ میرے لیے خوفناکی کی انتہا تھی، لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، جاتا تو کہاں جاتا؟ یہ اویسی صاحب بتا رہے ہیں 3 مہینے جس تکلیف میں، جس پریشانی میں میں نے گزارے، شاید ہی کوئی شخص گزار سکتا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایسے حالات میں کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ میں 8 بار موت کے منہ میں گیا اور واپس آ گیا۔ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، وہ ڈراتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح چلا کاٹنے والے درویشوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ کوئی میوزک، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی اس طرح کی اور چیز کہ آپ دنیا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کر سکیں، کوئی سروسز نہیں تھی۔ لیکن میں قرآن پاک پڑھتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا، جس وجہ سے میں بچ گیا۔ اب کبھی وہاں کسی صورت کبھی نہیں جاؤں گا۔ 1-1.5 ماہ پہلے وہاں پہ آذربائیجان کی ایک لڑکی بھی گئی تھی، اس کا باقاعدہ انتخاب ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنی منزل پر پہنچ گئی، اپنی جاب پر، اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی۔ وہ آئس لینڈ کی زمین پر پہنچی تھی، وہاں پہ اس کو لائٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا تو اس کو ہیلی کاپٹر چھوڑ کے واپس آ گیا۔ وہاں پر جیسے ہی اس نے ڈیوٹی شروع کی تو 5 دن کے بعد اس کے ساتھ آئس لینڈ کی حکومت کا، کمپنی کا رابطہ ختم ہو گیا۔ مسلسل 12 سے 13 گھنٹے گزر گئے، رابطہ نہ ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے ایمرجنسی کے ذریعے اس چٹان کے اوپر ہیلی کاپٹر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی انتقال کر چکی تھی، لیکن اس کے باڈی پر، اس کے جسم پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں تھے، لیکن اس کا چہرہ خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ 32 کروڑ روپیہ ماہانہ اور 96 کروڑ روپیہ 3 ماہ کا۔ اتنی بڑی پیشکش دیکھ کے آپ کے ذہن میں فطری طور پر یہ سوال ضرور ابھرتا ہوگا کہ اس لائٹ ہاؤس کو بنایا ہی کیوں گیا ہے، اور یہ بات کیوں ضروری ہے کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ اس چیز کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لائٹ ہاؤس کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ بات ہے قدیم زمانے کی، جب سفر کرنے کے لیے نہ ہی سڑکیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی کوئی گاڑیاں۔ لمبے سفر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ پانی میں کشتیوں کے ذریعے سفر، جو آگے چل کر بڑے جہازوں کا روپ دھار گئی۔
ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیپٹن مارسیسیس. یہ بڑا ہی زبردست سیلر تھا اور اپنے خطرناک سمندری سفر کے بارے میں جانا جاتا تھا. اس کے ساتھ ایک حادثہ ہونے والا تھا. کشتیاں تو پہلے زمانے میں لکڑیوں کی ہوتی تھی. ایک رات کیپٹن پانی میں بہت ہی اندھیرے والی جگہ سے گزر رہے تھے. پانی کے نیچے بڑے بڑے پتھر تھے جن سے ان کی کشتی ٹکراتی ہے. کشتی میں سوراخ ہو گیا اور کشتی الٹ بھی گئی جس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس حادثے کے بعد کیپٹن مارسیسیس نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا جو ان کو اس قسم کے خطرے سے آگاہ کر سکے. اب تو یہ ہو گیا کہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سمندر بہت زیادہ بڑا ہے اور پیسیفک اوشن تو بس چھوڑ ہی دیجئے. اگر ہم پوری دنیا کی زمین ایک جگہ اکٹھی کر دیں 7 کانٹیننٹس کو ملا کے تو بھی پیسیفک اوشن زیادہ بڑا ہوگا. اگر ہم 5 سیارے بھی اس علاقے میں رکھ دیں تو بھی پیسیفک اوشن زیادہ بڑا ہے. جب پرانے زمانے میں سیلرز اس کھلے پانی میں سفر کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے اور اس کا راستہ کدھر سے ہے. نیویگیشن اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جی پی ایس یا کوئی اور ایڈوانس سسٹم تو ہوتا ہی نہیں تھا جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے. راستے کے بارے میں جی پی ایس ایجاد ہوا تھا 1973 میں اور عوام کے لیے دستیاب تھا 1978 میں. غلط موڑ لے لیتے ہیں پھر یہ پرانے لوگ کیا ہی کرتے ہوں گے. ان سیلرز کو سورج پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا, ستاروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا اور شروعات کے کچھ نیویگیشن ٹولز پہ اس نہ ختم ہونے والے سمندر کو پار کرنے کے لیے. صرف اس نیویگیشن کی وجہ سے 3-4 مصیبتیں اور آ جاتی تھی جیسے کہ کیپٹن LCC کو آئی تھی. پرانے زمانے میں کیپٹن اپنے کریو کے ساتھ پیسیفک اوشن پار کر رہے تھے تو رات میں ایک دم بادل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ستارے چھپ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر راستے کا پتہ لگا رہے تھے. پھر سمندر کے اس حصے میں بہت تیز طوفان بھی آ جاتا ہے تو یہ لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ کھلے سمندر میں گم ہو گئے تھے. کریو کے پاس نہ ہی کچھ کھانے کے لیے بچا تھا نہ ہی کچھ پینے کے لیے موجود تھا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے کریو کا برا حال ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ سمندر کا پانی ہم انسان پی ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ نمکین اور ہرا ہوتا ہے. اس کے پینے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. یہ لوگ پانی میں ہونے کے باوجود بھی پیاسے تھے. بہت سارے کریو ممبر مر گئے. کیپٹن کو بہت مشکل سے زمین ملی اور آخر کار یہ لوگ وہاں پر جا کر رکتے ہیں. اب دنیا کے سب سے بڑے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی. میڈیٹرینین سی کے ساتھ تھا اینشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا. وہاں کا رولر تھا ٹالمی سیکنڈ فیلیڈیلفس. اس کی بادشاہت اس وقت ایک مناسب مرکز کا ٹریڈ کلچر کے لیے مشہور تھی لیکن اس کنگڈم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی لوکیشن کا تھا. اگر آپ اس شہر کے نقشے کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کنارے پہ جانے کے لیے کس جگہ سے گزرنا پڑتا تھا. جس راستے سے گزر کر کنارے پہ جانا ہوتا تھا وہاں بہت سارے پتھر تھے. جب ٹریڈ کرنے والی کشتی رات کے وقت اس جگہ سے تیز رفتاری سے گزرتی تھی تو یہ پانی کے نیچے نوکدار پتھروں سے ٹکراتی تھی جس وجہ سے اکثر کشتیاں ڈوب جاتی تھیں اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے تھے جس سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. کنگ پیٹولمی نے اپنے کنگڈم کی میرین ٹریڈ روڈ کی سیفٹی کے لیے اس وقت کے تجربہ کار اور ذہین ترین آرکیٹیکٹ سوسٹریٹس آف سنی ڈسک کو بلایا اور ان سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدد مانگی. دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست منصوبہ بنایا. ایک روشنی کے بڑے سے مینار کو بنانا جو کشتیوں کو گائیڈ کیا کرے گا حفاظتی راستوں کی طرف اور ساتھ ہی ان کو آگاہ بھی کرے گا پانی کی لہروں کے نیچے موجود خطرات سے. پورے عزم کے ساتھ سوسٹریٹس کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو چیز یہ بنا رہے ہیں وہ انجینئرنگ کا سب سے بڑا کارنامہ بننے والا ہے اینشینٹ ورلڈ کا. دا فیروز آف الیگزینڈریا کے ساحل پہ آئی لینڈز دی فیروزہ کے اوپر یہ لائٹ ہاؤس چمکتی ہوئی بلندیوں پر پہنچ گیا. اس کی لمبائی تھی 384 فٹ. اس کو وائٹ ماربل سے بنایا گیا تھا. اس لائٹ ہاؤس کے اوپر بہت بڑی آگ جلتی تھی جس کو ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی. اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مانا گیا تھا لیکن صرف اس کے سائز کی وجہ سے. یہ لائٹ ہاؤس دلکش نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس کا جینیس ڈیزائن بھی تھا. اس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میرر اور لینزز کا استعمال کیا جس کی مدد سے میلوں دور جہازوں کو بھی اس کی روشنی آرام سے
آسانی سے دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی لائٹ ہاؤس کے بننے کی بات پھیلتی ہے تو دور کے سیلرز نے سکون کا، سکھ کا سانس لیا۔ اب ان لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے الیگزینڈریا کے پاس پتھریلے پانی کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس ایک حفاظتی علامت بن گیا سیلرز کے لیے، اور یہاں سے پھر لائٹ ہاؤس کا تصور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پہلے تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنا کرتے تھے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ٹریڈ بہت زیادہ شروع ہو گئی تو سمندر کے بزی ٹریڈ روڈ کے بیچ میں جدھر راکس پانی کے زیادہ قریب ہوتی تھیں اور جن راک یعنی چٹانوں سے جہاز کو زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں ان کو ڈبو نہ دیں، ان جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ مختلف مقامات پر آپ کو یہ لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملیں گے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس پر آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی قابل قبول صورتحال نہیں تھی جس میں روز لکڑیاں، آئل اور کوئلوں کو بر وقت استعمال کرنا اور وہاں پہ پہنچانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد موم بتیاں، گیس لیمپ اور آئل لیمپس آ گئے، لیکن آگ کی لائٹ اتنی زیادہ روشن نہیں ہوتی تھی۔ جب الیکٹریسٹی متعارف ہوئی اور لائٹ بلب وجود میں آتا ہے تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی روشنی زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤس اس لائٹ کو میلوں دور کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لینز کے ذریعے 18,000 تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹائم کے انجینئرز کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے کہ لینز کو اگر ہم لائٹ کے سامنے رکھیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینز ہوگا اتنی ہی کم لائٹ ہوگی۔ یہاں پر آ جاتے ہیں فرینچ فزسٹ اور انجینئر فرینسل، جن کے پاس اس مسئلے کا بڑا زبردست حل تھا۔ انہوں نے لینز کو ایک تو باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح بنایا کہ ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طریقے سے پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل سمت میں بھیجا جا سکتا تھا۔ آج زیادہ تر لائٹ ہاؤسز میں فرشنل لینزز استعمال ہوتے ہیں۔ اس ایجاد نے لائٹ ہاؤس میں انقلاب برپا کر دیا تھا اور لائٹ ہاؤس کی مدد سے جہازوں کو خطرے کا آرام سے پتہ چل جاتا تھا۔ رومن لائٹ ہاؤس کی بات کریں تو یہاں رہنے کے لیے آپ کو 32 کروڑ روپے ماہانہ ملیں گے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ جلتی رہے۔ یہ لائٹ ہاؤس تو اینشینٹ زمانے میں بنا تھا اور اس نے پوری دنیا کے تجارتی سفر کی حفاظتی اقدامات میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ لائٹ ہاؤس کی کہانی ہوئی ختم۔ اب آ جاتے ہیں سائلنٹ ہاؤس کی طرف۔ یہ ایک کمرہ ہے، یہاں پہ آواز کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی آواز ساؤنڈ نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر مائکروسافٹ نے یہ کمرہ تیار کیا ہے۔ دنیا کے خاموش ترین کمرے میں کوئی فرد 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکا، بلکہ 1 گھنٹہ بھی کوئی شخص نہیں گزار سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس نے اس میں وقت گزارا وہ وقت ہے 55 منٹ۔ ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ کی آڈیو لیب کے اندر اس چیمبر یا کمرے کو گینس ورلڈ آف ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دنیا کا خاموش ترین کمرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا عجیب مقام ہے جس کے اندر جانے کے بعد لوگوں کا ذہن گھوم جاتا ہے اور انہیں عجیب وہمیں ہونے لگتے ہیں۔ ورجینیا میں مائکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر میں دنیا کے خاموش ترین کمرہ میں قدم رکھتے ہی باہر کا تمام شور غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں تو کوئی بھی آواز جیسے دل دھڑکنے سے بھی عجیب خوفناک احساس پیدا ہوتا ہے۔ سانس کی آواز سے ایسا لگتا ہے جیسے طوفانوں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ اس کمرے کے ڈیزائنر ہنسراج گوپال کے مطابق جیسے ہی کوئی فرد اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی گہما گہمی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کسی خاموش مقام پر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مقام، یہ کمرہ بہترین ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہاں پہ آ کے چند منٹ میں اپنا حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ اس کمرے میں جس طرح کا کسی کو مشاہدہ ہو سکتا ہے اس کی وضاحت الفاظ میں کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ بیشتر افراد کو مکمل خاموشی کے باعث کان بند ہونے کا احساس ہوتا ہے یا کچھ کو لگتا ہے جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ہلکی سی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ باہر سے آواز کو بالکل ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ
वहाँ जिस्म की हरकत को सुन सकते हैं और अपनी धड़कनों को भी मुलाहिजा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आप एक दो कदम उठाते हैं तो जोड़ों की हड्डियों की एक दूसरे से रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जरा गौर कीजिए कि आपकी क्या हालत होती होगी जब आपको अपनी हड्डियों की, अपनी सांस की, अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देती है। यहीं पे ख़त्म नहीं है, निज़ाम इंतज़ाम बुरुएकार होता है तो पेट में गोलाबारी और धमाके जैसे ही आवाज़ें उभरती हैं। दो जुड़े हुए आपके जिस्म के बाल अलग होते हैं तो उनकी आवाज़ भी इस साइलेंट हाउस में एक पटाखे की तरह आती है। पहले ही चंद मिनट कमरे की मुतदल फ़ज़ा होने के बावजूद खौफ के बायस पसीना भी आने लगता है। पसीना जिस्म से बाहर निकलता है तो यूँ लगता है जैसे आप आबशार के करीब खड़े शोर सुन रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि ये एक कमर्शियल खेल बना दिया गया है। इस कमरे में मौजूद शख्स को मज़ीद खौफज़दा करने के लिए 15 मिनट के बाद कमरे में टिक टिक करने वाला क्लॉक भी लगा दिया जाता है, जिसकी आवाज़ दिमाग पर फौरे बरसाती हुई मालूम होती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर आप उंगली से बिल्कुल नरम अंदाज में खारिश की तरह फेरते हैं तो आपको इसकी आवाज़ भी ऐसे लगेगी जैसे लोहा काटने वाला आरा चल रहा है। इस कमरे के अंदर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड 55 मिनट है, मगर ज़्यादातर अफराद तो चंद सेकंड बाद ही बाहर निकलने की दरख्वास्त करते हैं। अपने आज़ा की आवाज़ सुनने का एहसास कोई अच्छा तजर्बा नहीं होता, खास तौर पर दुनिया के खामोश तरीन कमरे के अंदर बगैर रोशनी के ये एहसास दहशत ज़दा कर देता है। ज़रा सोचिए, इन खौफनाक आवाज़ों के दरमियान अचानक से लाइट बंद कर दी जाती है। बाहर की आवाज़ के बगैर और अंदर की धमाका खेजी से लोगों के लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना भी मुमकिन नहीं होता। ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी तवाज़ुन। इस कमरे की तैयारी के लिए कंक्रीट और स्टील की 6 तहें इस्तेमाल की गई हैं, जबकि इताश को काबू में रखने वाले स्प्रिंग्स लगाए गए हैं। कमरे की दीवारों और छत को फाइबर ग्लास से कवर किया गया है, जबकि फर्श में आवाज़ें जज़ब करने वाली तारें मौजूद हैं। वैसे इस कमरे तक आम अफराद की रसाई मुमकिन नहीं है। जो एक्चुअल में कमरा बनाया गया है उसकी बात कर रहे हैं, बल्कि इसे मुख्तलिफ ऑडियो डिवाइसेस जैसे माइक्रोफोन्स, रिसीवर्स और स्पीकर्स की आजमाइश के लिए, चेकिंग के लिए, मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कमरा आज भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसी तरह का एक अलग कमरा कमर्शियल मकसद के लिए बनाया गया है, जिसमें 5 घंटे गुजारने के लिए 20 लाख रुपए की पेशकश की जाती है, जबकि इस कमरे में जाने के लिए आपको 10,000 रुपया फीस देना पड़ती है। अब आते हैं उस शख्स की तरफ जिसने इस कमरे में 5 घंटे कामयाबी के साथ गुजारे और वो मजीद भी इस मशक को दोहराने के लिए तैयार है। एक मरतबा वो फिर इसी कमरे में जाना चाहता है ताकि मजीद 20 लाख रुपए हासिल करे। आखिरकार उसको मजीद 20 लाख रुपए की क्या ज़रूरत है और उसने पहले मिलने वाला 20 लाख रुपया कहाँ पे इस्तेमाल किया। मगर कंपनी पॉलिसी के तहत कामयाबी से 5 घंटे गुजारने वाला दोबारा इस कमरे में नहीं जा सकता। नाकाम होने वाले, नाकाम रह जाने वाले जितनी मरतबा चाहें ट्राइयाँ कर सकते हैं। 5 घंटे साइलेंट हाउस में गुजारने वाला गनी बसाओं का हरकेश करनी है। हरकेश करनी ये मुतअद्दिद मज़ाहिब के रूहानी उलूम में महारत रखता है। अपने मुल्क में बहुत बड़ा हरकेश करनी अदारा चलाता है। इससे जब पूछा गया कि उसने 5 घंटे कैसे गुजार लिए, यहाँ पे लोग 50-55 मिनट नहीं गुजार सकते, 1 घंटा नहीं गुजार सकते, तो हरकेश करनी की तरफ से कहा गया कि जिस तरह मैं रियाजत कर चुका हूँ, पिल्ले काट चुका हूँ, उसके मुकाबले में उसके सामने ये कोई कतई तौर पर मुश्किल नहीं थी। इसे 20 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। उसने ये चेक वसूल किए बगैर कहा कि इंतज़ामिया खिदमत खलक के जिस भी इदारे को इसका मुस्तहिक समझती है उसके अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। तो कंपनी की तरफ से ये किया गया कि उन्होंने 20 लाख रुपया ये और 20 लाख रुपया अपनी तरफ से डाल के एक खैराती अदारे को दे दिया। नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी ये नॉवल स्टोरी? इजाज़त दीजिए, अपने कमेंट्स में बताइएगा, इंतज़ार रहेगा।